اس وقت جو آپ کے بار کے مسائل ہیں وہ صرف کسی ایک پیمانے پہ ہم اس کو نہیں آپ کو میں ڈیفائن کر سکتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جو پروفیشن آف لارڈس کے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے نا انہوں نے, ہمارے ماشاء اللہ لیڈران نے, ہم ٹھیک ہے بلانگ کرتے ہیں پروفیشن آف لارڈ سے, لیکن لارڈ تبھی ہم بنا سکتے ہیں جب لارڈ کے پاس وہ ساری چیزیں ہوں جو لارڈ بننے کے لیے ہوتی ہیں, جس کے اندر بیسک بات فائنینس بھی ہے. تو میں آپ کے لیے اس فائنینشیل, مورل, سوشل اور پروفیشنل یہ 4 اسپیکٹ کے اوپر ایکٹیویٹیز کروں گا. اگر ہم اسٹیٹ بات کریں تو ہر ایک ادارے کے اندر ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ وومن سیکٹر جو ہے بڑا افیکٹو کام کر رہا ہے. اسی طرح ہماری بار کونسلز, بار ایسوسیشن میں بھی ہماری بہنیں جو ہیں وہ بڑی افیکٹو رول ادا کر رہی ہیں اور ہر مشکل وقت ہمارے ساتھ وہ کھڑی ہوتی ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیڈی لائرز کو کہ انہوں نے شیلنگ میں آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہوتی تو ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. جوائے آف جسٹس کے فورم پر ویلکم. آج یہ نشست جس میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد آپ سے تعارف کرانا ہے ان کینڈیڈیٹس کا جو پنجاب بار کونسل کا ممبر بننے کے لیے الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں. بلیغ الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجئے کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے, اس کے متعلق لوگوں کو تھوڑی سی معلومات فراہم کیجیے. سر بنیادی طور پہ پورے پاکستان میں جو گورننگ باڈیز ہیں لائرز کی, جو کہ بنیادی طور پہ جو کہ آپ کہہ لیں کہ لائسنس جاری کرتی ہیں اس شعبے میں داخل ہونے کے لیے, جو ایک گورننگ باڈی ہے جو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو ایک ڈسپلنری ایکشن یا ڈسپلنری آپ کہیں کہ سپروائزری باڈی ہے وہ پروونس لیول پہ ہوتی ہیں, جس کے آگے ساری باڈیز کام کرتی ہیں, جس میں پنجاب میں پنجاب بار کونسل ہے, اسی طرح سندھ میں سندھ بار کونسل ہے, اے جی کے, اور اسی طرح سے تمام صوبوں کے اندر جو ہے یہ بار کونسل جو ہے کام کرتی ہیں. اس میں ہر 5 سال کے ٹینیور کے بعد جو ہے تمام وکلا حضرات جو ہے اس میں اپنے ووٹنگ سے اپنے ممبرز الیکٹ کرتے ہیں. سیٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں اور ڈسٹرکٹ وائز جو ہیں, جس طرح لاہور پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو لاہور میں سب سے زیادہ سیٹس ہیں, 16 ممبرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے. یہ ممبرز جو الیکٹ ہوں گے یہ اس کے بعد ممبرز الیکٹ کریں گے پاکستان بار کونسل. جی, کیونکہ ہم یہ انٹرویو جو کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ جوائے آف جسٹس کے فورم پہ کر رہے ہیں, تو آپ اپنی لا فرم جوائے آف جسٹس کے متعلق تھوڑی معلومات دیجیے. ہماری لا فرم جوائے آف جسٹس جو ہے ایک ایسی لا فرم ہے جو کہ وکلا اور کلائنٹس کے درمیان ایک برج ہے, جس کے اندر ہم لوگ کلائنٹس کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایزیلی اپنا لائر ایکسیس کر سکیں. اور جو ہمارا میجر پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پے ایز یو گو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایز اے لائر جب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو اوبیسلی ہمیں فی ہماری انہیں دینی ہوتی ہے, تو ایک ہیوی اماؤنٹ ان کے لیے یکدم ایک دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا کیس چلتا جائے گا, جیسے جیسے پلیڈ کرتا جائے گا, جس سٹیج پہ ہوگا آپ اس سٹیج کے پے کرتے جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے وکیل کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جڑے ہوں گے. ہماری ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی, ہماری لانچ ہوئی ہوئی اپلیکیشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اس سے آپ اپنے لائر کے ساتھ اپنی تمام پروسیجرز کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں, ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. پلس اگر آپ کو آپ کے لائر سے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے یا آپ کو کہیں پہ لگ رہا ہے کہ آپ کا کیس ویک جا رہا ہے اور لائر اس طرح سے پروسیڈ نہیں کر پا رہا, تو آپ اس لائر کا جو رپورٹ ہے وہ بھی آپ ہمارے جو بھی گورننگ باڈی ہے ڈاکٹر صداقت صاحب ان کو آپ پہنچا سکتے ہیں ہمارا فیڈ بیک کہ ہمیں یہ ایشوز آ رہے ہیں تو اس کو کیسے ریزالو کرنا چاہیے. تو اٹ از بیسیکلی اے پلیٹ فارم جہاں پر ہم نے لوگوں کی ایز کے لیے ایک برج بنایا ہے کلائنٹس اور لائرز کے درمیان میں. تھینک یو مس ندا. تھینک یو. اور اب میں علی عباس چدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا تعارف کریں. میرا نام عباس علی چدر ہے جی, عباس علی چدر ہے جی, اور میں 95 to 98 کی گریجویشن ہے میری, لا گریجویشن میری 98 میں کمپلیٹ ہوئی. آفٹر دیٹ میں انرولڈ ہوں ایز اے لائر, اور بیسکلی میں لاہور بار کا ممبر ہوں 1998 سے اب تک میں لاہور میں پریکٹس کر رہا ہوں. میں ایک رجسٹرڈ لا فرم جو ہے وہ چدر لا چیمبرز کے نام سے 9 فین روڈ لاہور پہ چلا رہا ہوں. ہم لوگ جو ہیں وہ بیسکلی کام زیادہ جو ہمارے پاس ہے وہ سول, کرمنل, کوآپریٹو سیکٹرز کا, جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کا کام ہمارے پاس زیادہ ہے, اور ریونیو سیکٹر میں. یہ 4 سیکٹرز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. لاسٹ 22 ایئرس میں بار میں وکلا کے ساتھ مل کر بار کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ہمیشہ سے فرنٹ فوٹنگ میں فائٹر رہا ہوں. الیکشن میں نے ابھی تک کوئی نہیں لڑا, دس از مائی فرسٹ الیکشن.
اور اس الیکشن کے پہلے بھی میں جو میری خدمات تھیں ایز اے لائر ٹو دی ایکسٹینٹ آف مائی اون پروفیشن وہ میں دیتا رہا ہوں اپنی سوسائٹی کو بھی، اور بار کو جہاں میری ضرورت پڑی ہے میں نے وہاں ہمیشہ ٹائم دیا. اسی لیے میں الیکشن میں آیا ہوں تاکہ میں اب اپنی سروسز کو جو ہے اپنی کمیونٹی میں بہتر انداز میں پیش کر سکوں. وکلا برادری کے فلاح و بہبود کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ جی سر، اس میں میں بڑا کلیئر ویوز کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہوں، اور پچھلے کئی مہینوں سے سالوں سے آپ سمجھیں کہ میں اس کے اوپر کھل کے بات کرتا بھی ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں، اور میں اس حوالے سے کلیئر ویو اور ویژن کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک بات ہے کہ دی لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ 1973 کہ یہ ایک بڑا خوبصورت اور ایک بڑا جامعہ یہ ایک ہمارے وکلا کمیونٹی کے لیے ایک انیکٹمنٹ تھی، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ہی سیکشن ہے جو ریلیونٹ ہے ہمارے کمیونٹی کے ساتھ، اور وہ سیکشن 57 ہے. اب سیکشن 57 جو ہے اس کے اندر گورنمنٹ کی ڈیوٹی امپوز کی جاتی ہے بائی دا انیکٹمنٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری بار کونسلز اینڈ بار ایسوسیشنز کو فنڈس گرانٹ ان ایڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ دے سکتی ہے. اس سے میرا اختلاف ہے کہ دے سکتی جو ہے نا اس کی بجائے دینا، جن کے ان کو کمپلسریلی دینی پڑنی چاہیے تھی، وہاں پہ لفظ یوز کیا گیا ہے مے کی بجائے اگر یہ شیل ہوتا تو آج ہمارے جو بار کے اندر وکلا کے مسائل ہیں اس کے اندر بہت سی پرابلمز ایسی تھیں جو حل ہو چکی ہوتی. اب آ جاتے ہیں سیکشن 61(2) میں. دیکھیں وہ بینیولنٹ فنڈ جو ہے وہ اٹ سیلف انہوں نے کریٹ کر کے ایک برڈن ہمارے سر کے اوپر ڈال دیا، لائرز کمیونٹی کے اوپر ہی، کہ آپ اپنے طور کے اوپر فنڈز کریٹ کریں اور ان فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کمیونٹی کا ویلفیئر کریں. اب پریکٹیکل بات اس کے اندر یہی ہے کہ جب ایک نیا ینگسٹر آتا ہے وہ آ کے آپ کو رجسٹریشن دیتا ہے، وہ آپ کو ممبرشپ فیس دیتا ہے، انرولمنٹ فیس دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ آپ کو بکس کے PLJ کے کچھ پیسے وہ جمع کرواتا ہے. تو جب وہ پیرنٹس اس کو اتنے پیسے جمع کروانے کے بعد پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے انشورنس کروانی ہے کہ نہیں کروانی. اگر آپ کرواتے ہیں وہ تو پہلی بات تو کمپلسری ہے. جب آپ انشورنس کرواتے ہیں پھر آپ کو پرٹیکولر وہ انشورنس ایوری ایئر پے کرنی پڑتی ہے، تو ادروائز آپ کو بینیولنٹ فنڈ کا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. میں اس میں بڑا کلیئر ہوں. ایک تو دیکھیں امینڈمنٹ جو ہے وہ 57 میں لازمی ہونی چاہیے. ہماری ایک جو وکلا ہیں یہ کوئی چھوٹی کمیونٹی نہیں ہے، 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے وکلا کی، اور اس کے اندر میجورٹی اس وقت ینگسٹرز ہیں. ینگسٹر جو ہے نا سر، وہ ینگسٹر نے ہی بیسکلی آپ کو پتہ ہے کسی بھی اسٹیٹ پہ کسی بھی آپ کنٹری میں بات کر لیں تو ینگسٹر کے بغیر جو ہے وہ آپ کا کوئی معاشرہ جو ہے ان کی فلاح کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میرا ویو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کی امینڈمنٹ کے لیے ایفرٹ کرنی ہے تاکہ گورنمنٹ باؤنڈ ہو ہمیں فنڈ دینے پہ. سیکنڈلی ہمیں اپنے ینگسٹر کی پرابلم کو سب سے پہلے حل کرنا ہے. ندا اسلم صاحبہ، آپ کوئی سوال عباس صاحب سے پوچھنا چاہیں؟ میں سر آپ تھوڑی دیر پہلے بھی ینگ لائرس کی بات کر رہے تھے، تو بینگ اے وومن میں پہلی چیز تو آپ کا پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ایز گورننگ باڈی آپ لوگ ماشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو جو نوجوان وکلا ہیں ان کی تربیت اور کیریئر کی جو ان کی اقدامات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور اسپیشلی ایز اے وومن ہمیں وہ چیزیں فیسیلیٹیٹ نہیں کی جاتی ہیں، بہت سی ڈسکرمنیشنز فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت سا رویات ایسے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں جس کے اندر بہت گھٹن ہوتی ہے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے اس کمیونٹی کے اندر. تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا اقدامات لینا چاہیں گے کہ بہتری کی طرف معاملات جائیں؟ دیکھیں اگر ہم اسٹیٹ بات کریں تو ہر ایک ادارے کے اندر ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ وومن سیکٹر جو ہے بڑا افیکٹو کام کر رہا ہے. اسی طرح ہماری بار کونسلز بار ایسوسیشن میں بھی ہماری بہنیں جو ہیں وہ بڑی افیکٹو رول ادا کر رہی ہیں اور ہر مشکل وقت ہمارے ساتھ وہ کھڑی ہوتی ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیڈی لائرز کو کہ انہوں نے شیلنگ میں آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہوتی تو ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. معاشرے کا ہم وہ طبقہ ہیں جو جسٹس پرووائڈر ہے. بالکل. اگر ملک کے اندر تھوڑا بہت جتنا بھی جسٹس ہے، میں خود سیٹسفائی نہیں ہوں کہ شاید جسٹس میرے حساب سے تو نہیں مل رہا لوگوں کو، جتنا بھی ہے اس کے اندر کلیدی کردار وہ ہم لوگ وکلا ادا کرتے ہیں. بے شک. تو ایک تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ ہم یہ معاشرہ ہم سے ہے اور ہم اس معاشرے میں سے ہیں. ہماری معاشرے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہاں پہ ہماری بار کا ٹرینڈ چینج ہو گیا.
وہ ٹرینڈ یہ چینج ہوا ہے کہ پولیٹیکل لائر نے انٹلیکچوئل لائر کی جگہ لے لی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے وہ کورٹ کے اندر جب کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے اور ایک دوسرا جو لائر ہے عام جسے ہم وکیل چلے کیا لیں وہ وہاں پہ کھڑا ہو تو ایک پریسیڈنٹ اس کے ہاتھ میں تسلیم کیا جاتا ہے پولیٹیکل کے, اور وہی پریسیڈنٹ عام وکیل کے ہاتھ میں تسلیم نہیں کیا جاتا. اسی کو لیتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ینگ جو لائرز ہیں اور اسپیشلی فیمیل لائرز کے لیے آپ کیا مثبت اقدامات لینا پسند کریں گے, اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا اقدامات لینے چاہیے جس سے ان کے لیے بہتری پیدا ہو اور ان کی گروتھ زیادہ ہو؟ جی میں اس میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. فرسٹ آف آل میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ اسٹیٹ کی اپنی لائبلٹی جو ہم ٹوورڈ لائرز کمیونٹی ہے وہ پوری کر رہی ہے. اسٹیٹ ہمیں وہ تمام ریسورسز اور فنڈز اتنے نہیں دیتی جتنی ہماری ضرورت ہے. نمبر 2 اونیسٹی بالکل ٹھیک ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے جو بھی ہے انہوں نے شاید اس طرح اونیسٹی کے ساتھ کام نہیں کیا, یہ واپس لانا پڑے گی ہمیں. نمبر 3 ہم نے گورنمنٹ سے فنڈ لے کر اونیسٹی کے ساتھ اس کو آگے اپنے ایکچوئل جو اس کا یوزر ہے جو عام وکیل ہے اس تک پہنچانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ آٹومیٹکلی پروڈکشن کرتا ہے کورٹ جوڈیشل سسٹم میں لوکل کمیشن فار دی سائڈ وزٹس اینڈ آل ادر تھنگس ایز اے ہیلپر آف دا کورٹ, یہ وہ اسی فیس ہوتی ہے. اسی طرح کورٹ ریسیور مقرر کرتی ہے, کورٹ اسٹیٹ کونسل مقرر کرتی ہے, آکشنر مقرر ہوتے ہیں. اب میں اس سے صرف اتنا کر دیں, ہماری لیڈرشپ اتنا کر دے, اس کو آپ ڈسکریشن کی بجائے چند لوگوں کو دینے کی بجائے اگر آپ ٹرن سسٹم پہ ہم اس کو لے جائیں تو ہمارا عام وکیل, ہماری لیڈی لائر اور ہمارا جو ینگسٹر اکاموڈیٹ ہو جائے گا. لیڈی لائر کے متعلق میں بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے ان کا استحصال اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ میل ڈومینیٹنگ پروفیشن ہے اور لیڈی لائرز نے اس کے اندر سے اگر نکلنا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو میری سجیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہر ایک ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل لیول پہ جو کیبنٹ ہے اس میں ایک سیٹ لیڈی لائرز کے لیے فکس ہونی چاہیے جی, جس کے اوپر لیڈی لائرز اگر کنٹیسٹ کریں تو وہ لیڈی لائرز ہی وہاں کنٹیسٹ کریں. ہاں اس بات کو سیف رکھتے ہوئے کہ لیڈی لائر جو ہے اگر انڈیپینڈنٹ کسی اور سیٹ پہ سمجھتی ہے ایلیجیبل وہ جیت سکتی ہے تو وہاں مرضی سے آ جائے. اس سے کیا ہوگا, ایک تو وکلا جو ہماری لیڈی لائرز ہیں, ہماری بہنیں جو ہیں, ان کی بات جو ہے وہ ہر کیبنٹ میں ان کی آواز پہنچے گی. دوسرا کیبنٹ کی خوبصورتی بڑھے گی کیونکہ جہاں پہ ہماری بہن بیٹھی ہوگی تو وہ کیبنٹ جو ہے بہتر رول ادا کرے گی ایک لیڈی لائرز کے حوالے سے. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ لیڈی لائرز کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں سرٹنلی کم ہیں نسبتاً میل ممبر کے. تو جو آؤٹ کم آف دا کورٹ سسٹم ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے لاہور میں آپ کو اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں 10 سے کروڑ کے لوکل کمیشن, آکشنر, ریسیور, اسٹیٹ کونسل, ہائی کورٹ اور لوور کورٹ سے ڈالیں تو یہ آٹومیٹک پروڈکشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ ستم ظریفی یہ ہو گئی کہ چند لوگوں نے اس پورے سیٹ اپ کو جوڈیشل سسٹم کو ایک انڈسٹری بنا دی ہے, اور اس انڈسٹری کو بس لاسٹ میں سینٹینس, اس انڈسٹری کی جو ٹوٹل آؤٹ کم ہے وہ جو 20% میرے بھائی نے ایک بات درست کی ہے چاولی صاحب نے کہ وہ جتنی اس میں کلائنٹیج ہے وہ 20% چیپٹر میں چلی گئی, اور اس کا ریزن ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. ہم جب پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو اپنے پروفیشن سے علیحدہ کریں گے تو ہی ہم جنرل ویلفیئر کر سکیں گے. تو میں تو نوجوانوں کی آواز اٹھا رہا ہوں, میں اس حوالے سے بڑی زیادہ کمپین کی ہے. میں لیڈی لائر کے لیے علیحدہ سیٹس کی بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمارے وکلا کے لیے اولڈ ایج پینشن جو ہے اس کو اناؤنس کرے. ایک وکیل کی سڈن ڈیتھ کے اوپر یہ جو بینیولنٹ فنڈ ہے اس سے ہماری جان چھوٹے, اور اسٹیٹ اس کے اوپر ہمیں اتنا پیسہ ضرور دے کہ ہم ان کو انشورڈ اپنے پلے سے کروا سکیں. جب آپ اس کو ڈال دیتے ہیں وکیل کے کھاتے میں کہ آپ پیسے دیں گے, آپ کی انشورنس کروائیں گے, تو پھر آپ کو اتنے ملیں گے. اگر آپ نے 200 جمع کرایا تو آپ کو 16,000 ملے گا. اس سے نکالنے کے لیے اسٹیٹ کی مدد کے بغیر ہم اس کو نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ اگر میں جیتا تو میں اسٹیٹ سے یہ سب لے کے دکھاؤں گا. ساری کمیونٹی کی طرح ہاؤسنگ سوسائٹی ہمیں ملنی چاہیے. کسی اور کمیونٹی کا آپ دیکھیں جوڈیشل سوسائٹیز کتنی ہیں, ریونیو والوں کی ہیں. آپ مجھے بتائیں لاہور ہائی کورٹ کا درجہ 4 کے, ان کے لیے 3 سوسائٹیز بن گئی ہیں. وکلا کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آفٹر آل اتنی بڑی کمیونٹی ہے. جب آپ ایک بڑی کمیونٹی کو سیو کریں گے بائی دا اسٹیٹ آرگنس تو وہ کمیونٹی آپ کو اچھا ڈیلیور کرے گی. آپ 1 منٹ اپنے جتنے بھی ووٹرز ہیں ان سے مخاطب ہو کے اپنے متعلق
جو منشور ہے، جس چیز پہ آپ کا جو ڈسٹنکٹیو پوائنٹ ہے وہ عیاں کریں. عباس. دیکھیں میں تو اپنے ووٹر سے اور اپنے ممبر بار سے، آنریبل ممبرز سے یہ کہوں گا، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اس وقت جو آپ کے بار کے مسائل ہیں وہ صرف کسی ایک پیمانے پہ ہم اس کو نہیں آپ کو میں ڈیفائن کر سکتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جو پروفیشن آف لارڈس کے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے نا انہوں نے، ہمارے ماشاءاللہ لیڈران نے، ہم ٹھیک ہے بلانگ کرتے ہیں پروفیشن آف لارڈ سے، لیکن لارڈ تبھی ہم بنا سکتے ہیں جب لارڈ کے پاس وہ ساری چیزیں ہوں جو لارڈ بننے کے لیے ہوتی ہیں، جس کے اندر بیسک بات فائنینس بھی ہے. تو میں آپ کے لیے اس فائنینشیل، مورل، سوشل اور پروفیشنل یہ 4 اسپیکٹ کے اوپر ایکٹیویٹیز کروں گا. آپ کی فائنینشیل ایفرٹس جو ہیں اسٹیٹ سے لے کے آپ کی لیونگ کے لیے اسٹیٹ کی سوسائٹیز میں میں آپ کے لیے کوٹا ریزرو کرانے کے ایفرٹس کراؤں گا. آپ کی لوکل کمیشن، آکشنر، ریسیور آپ کو ٹرن سسٹم پہ کروا کے انشاءاللہ دوں گا. اور فیمیل لائرز کے لیے کوشش کروں گا کہ ان کی سیٹ سیپریٹ ہو اور فیمیل لائر کا اسپیشل کوٹا ہو. اسی طرح میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا وکلا پروٹیکشن ایکٹ اس طرح کا آئے جس کے اندر وکیل کی سیکیورٹی اور اس کے اگر ان کیس اس کی کوئی ایسی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو اور وہ آنے والے وقت میں معاشرے کا اچھا حصہ بن سکیں. فائنلی طور کے اوپر ایز اے ممبر اپنی ذات کے لیے میرا نہ پرسنل گین کو ہے نہ ہوگا. جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ لوگوں کے لیے ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ہوپ یو ووٹ فار می.